اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف ہم پڑھ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہو رہی تھی، اور اگر آپ پس منظر میں دیکھیں، کانٹیکس میں دیکھیں تو قیامت کی منظر کشی اور بخشش کی باتیں اور عذاب کی نو ہاؤ کہ دیکھو اگر غلط کرو گے، برا کرو گے تو عذاب بھگتنا پڑے گا، پھر اس قیامت سے پہلے والا دنیا میں بھی عذاب بھگتنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخشنا چاہتے ہیں۔ تو تھوڑا سا ہمیں جب مشکل آتی ہے، تنگی آتی ہے، تو وہ بھی کافی دفعہ اگر آپ قرآن میں دیکھیں تو ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راہ نکلنی ہوتی ہے بخشش کی، کہ شاید اللہ کا بندہ لوٹ آئے، شاید اللہ کا بندہ رجوع کر لے۔ تو اس لیے ہم جیسے لوگوں کو جو اسلام لا چکے ہیں اور جو آخرت پر، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، اس ڈھیل کے اندر مومنوں کو بھی پکڑا جاتا ہے کہ وہ رجوع کر لیں، کیونکہ شفاعت کچھ نہیں چلے گی کسی کی۔ ہمارا یہ بھی پچھلا ٹاپک تھا کہ کوئی شفاعت غیر اللہ نہیں کر سکتا جب تک کہ بندہ سدھرا ہوا نہ ہو۔ یہ بتاتے ہوئے نوح علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا۔ پھر ہم نے کل بھی یہ بات ڈسکس کی تھی کہ آپ ان قصوں میں دیکھیں گے کہ شارٹ کٹ میں بتایا گیا کہ تم دنیا میں آئے ہو، ایون انبیاء کرام جیسی کیٹیگری، ان کا اسٹیٹس کے بھی مطابق انہیں ورکنگ کرنی پڑی، فیلڈ ورک کرنا پڑا، قوم میں نکلنا پڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی قوم کو ایک وقت معین دیا، سدھرنے کا وقت دیا، اور نبی کے ہوتے ہوئے بھی نبی نہ کسی کے دل پھیر سکتے تھے، نہ کسی کے دل کو ہدایت دے سکتے تھے۔ اور یہ معاملہ ہمیں کلیئر ہو گیا کہ جب تک میں نہیں سدھروں گی، رب تعالیٰ میری مدد نہیں کریں گے، میں کسی نبی ولی کے ذریعے بخشش نہیں پا سکتی ہوں، دیٹس اٹ۔ یہ کلیئر ہو گیا، جس پر ہم نے کل نوح علیہ السلام کے قصے میں، جو کہ کئی بار ایک ہی طرح کا قصہ آنا، تو ایک تو وہ چیپٹر سے مطابقت رکھتا ہے، سورہ اعراف سے میچ کر رہا ہے نوح علیہ السلام کا جو پریزنٹیشن۔ پھر ہم سب کو جو ایک نصیحت مل رہی ہے کہ انہوں نے جو کہا کہ ایک تو ان کا جو ٹاپ موسٹ ٹاپک تھا لا الہ الا اللہ پہ، انہوں نے قوم کو بلایا۔ ہم نے قوم کے ٹرمنالوجی پر بھی ڈسکس کی کہ اپنے گھر، اپنی فیملی، امیجیٹ فیملی کے علاوہ آپ کو باہر بھی بات بتانی پڑے گی، آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کی سی وی میں، آپ کے اعمال نامے میں آپ کیا دکھاؤ گے کہ آپ نے لوگوں کے لیے دین کے اسپیکٹ پر کتنا کام کیا، اور دنیاوی معاملے میں بھی آپ کی ذات سے لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچتا تھا، جس کو ہم ویلفیئر کے کام اور کہتے ہیں کہ دینی سطح پر آپ سے لوگوں نے کتنی رہنمائی حاصل کی، آپ نے کتنے اختلافی امور پر ڈسکس کرنے کے قابل تھے، آپ کو دین کتنا پیارا تھا، آپ نے نبیوں پہ آئے ہوئے الزامات کو کتنا رد کرنے کی اپنی ذات سے کوشش کی، آپ میں کتنا دم خم تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کر سکتے تھے یا نہیں، یا ایک کونے پہ بیٹھ کے بس کھانے پینے کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ تو دیکھ لیجئے کہ انبیاء کرام کو رول ماڈل بنایا گیا کہ انہوں نے اپنی قوم میں لا الہ الا اللہ کو پروموٹ کیا۔ نمبر 2، شفاعت کے خلاف بات جا رہی ہے کہ شفاعت کوئی نبی ولی بھی اپنی قوم کی نہیں کر سکتا، جس پر انہوں نے کہا کہ میں تو خود خوف کھاتا ہوں تم پر اس بڑے دن کے عذاب سے۔ سوچئے کہ اگر تم نہیں سدھرو گے تو میں تمہیں بچا نہیں سکتا۔ یہاں تک ہم نے کل پڑھ لیا تھا 59 آیت تک۔ اب آیت نمبر 60 بھی آپ یقین جانیں میرے لیے تو، میرے کیریکٹر کے لیے، مجھے ہمت دلانے کے لیے، وہ جو میں آپ کو اکثر کہتی ہوں نا بوسٹ کرنے والی آیتیں، انتہائی میرا مورال کو بڑھانے والی آیتیں اب آ گئیں کہ قوم نے نوح علیہ السلام کے لیے کیا کمنٹس پاس کیا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ قوم نے اپنے نبی کو کیا کہا، غور سے دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیں نہیں بتاتے۔ قول الملأ، ادھر اگر آپ کے پاس ہائی لائٹر ہو ہاتھ میں تو آپ نے نمبر 1 آج کی کلاس کا قول الملأ، ویسے تو دیکھا جائے اگر ہم نوح علیہ السلام کے قصے پہ نمبرنگ کرنے لگیں، نمبر وائز ڈالیں، تو ہم کہیں گے قومی ہی، قوم تک پہنچنا نمبر 1، ما لکم من الہ غیرہ، یعنی انہوں نے لا الہ الا اللہ پر تبلیغ کا کام کیا۔ نمبر 3،
انہوں نے کہا میں شفاعت نہیں کر سکتا، میں تو خود خوف کھاتا ہوں کہ تم نہیں سدھرو گے تو تمہارا برا ہوگا۔ اب نمبر 4 آج کی کلاس میں اگر ہم غور کریں تو ملأ تک، سرداروں تک ان کی آواز پہنچی۔ تو آپ کو اور مجھ کو بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ میری آواز دور تک پہنچے، اور ہم میڈیا کے دور کے لوگ اللہ تعالیٰ کو کیا بتائیں گے کہ سوشل میڈیا پر ہمارے طرف سے کیا کام گیا۔ صرف فضول کی ایڈورٹائزنگ، صرف فضول کے لائک اور کچھ بھی نہیں، ہماری طرف سے باقاعدہ ہمارے چینل سے کیا کام ہوا۔ تو آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں ملأ تک آواز پہنچانا اٹس ویری ایزی، کہ ہم سب کو یہ کام کر کے اس دنیا سے جانا پڑے گا۔ تو اب نمبر 4 جو ہم نے لیا وہ یہ تھا کہ ان کی آواز سرداروں تک گئی، ٹھیک ہے جی، من قومی ہی، ان کی قوم میں سے۔ انہوں نے کیا کمنٹ پاس کیا وہ بڑا سمجھنے والا ہے، جس سے آپ کا کانفیڈنس لیول ہائی ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس کو اگر آپ ہائی لائٹ کر اور بریکٹ ڈال دیں، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جبکہ یہ اگر آپ بظاہر دیکھیں تو کچھ بھی بڑی بات نہیں لکھی ہوئی ہے، لیکن میرے لیے بہت بڑی بات ہے، بہت ہی بڑی بات ہے، اور میرا کانفیڈنس لیول اتنا ہائی ہو گیا۔ کیوں؟ اس میں مجھے کیا نظر آیا؟ اس میں مجھے یہ نظر آیا کہ ایک تو نبی کیٹیگری، وہ جو بول رہے ہوں گے وہ صحیح بول رہے ہوں گے، اتنا تو میں اور آپ بہت ہی حتمی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ نبی اپوائنٹڈ ہوتے ہیں، نبی بہت نیک ہوتے ہیں۔ نوح علیہ السلام بہت ہی نیم العبد تھے، اور ان کو لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو کھلم کھلا گمراہ انسان دیکھ رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں آپ کو یہ بڑی بات لگ رہی ہے کہ نہیں، مجھے بہت بڑی بات لگ رہی ہے کہ نوح علیہ السلام کو کہا گیا لوگوں کی طرف سے، اور یہ وہ شخص ہیں جن کے لیے ہم گواہی دے سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے تھے، نبی تھے، لیکن قوم لوگوں نے، میجورٹی لوگوں نے ان کو کہا کہ یہ کھلم کھلا گمراہ ہیں۔ کیوں کہا ہوگا؟ پہلے تو یہ سوچو کہ ایسا فتویٰ ان کے لیے ملأ کی طرف سے کیوں پاس ہوا؟ ملأ بھی میں کہوں گی دین والے سردار، مفتی، مولوی، علامہ، عالم، اور پھر میں کہوں گی ہو سکتا ہے دنیا والوں نے بھی ان کے لیے اس رائے کو قائم کیا ہوگا۔ ملأ دینی اعتبار سے بھی بڑے لوگوں نے ان کے لیے یہ فتویٰ دے دیا، اور دنیا والوں نے بھی اس زمانے میں ان کے لیے یہ فتویٰ دے دیا کہ نوح علیہ السلام کھلم کھلا گمراہ ہیں، فی ضلال مبین۔ اب میرے لیے یہ کانفیڈنس لیول کیوں بڑھاتا ہے؟ کیونکہ مجھے اتنا ضرور پتا ہے، میں غیب نہیں جانتی، لیکن مجھے قرآن کی ایک ایز اے اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے مجھے پتا ہے کہ نوح علیہ السلام بہترین بندے تھے، اور ان کو لوگ کہہ رہے ہیں کھلم کھلا گمراہ۔ اس سے پتا چلا کہ وہ باتیں کرتے تھے جو اجماع تواتر سے چھائی ہوئی تھی، جو ہر کوئی مان رہا تھا اور نوح علیہ السلام نہیں مان رہے تھے۔ اب یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ مانے نہ مانے، مجھے آپ کو منوانے کا آرڈر نہیں دیا گیا۔ جو لوگ میرا سننا چاہتے ہیں وہی سنیں گے، جو مجھ سے چڑھتا ہے وہ سنے گا بھی کیوں؟ میں تو اپنے والوں کو سنانا چاہ رہی ہوں کہ اس میں بھی دیکھ لیں نبی کو کیا فتویٰ ملا کہ آپ تو کھلم کھلا گمراہ ہیں، کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ بڑوں کی عزت نہیں کرتے ہیں، کیونکہ آپ ہمارے باپ داداؤں کے دین پہ نہیں چلتے ہیں، کیونکہ آپ ہماری ان کتابوں پہ، ان حدیثوں پہ نہیں چلتے ہیں جن کو کسی نے رد ہی نہیں کیا، جس کو آج کا مولوی آپ کا، آج کے شیخ الحدیث آپ کے بڑے کہتے ہیں متفق علیہ، تمہارے لیے ہوگا متفق، ہم نہیں ہیں متفق۔ یہ جو آپ سب کو اپنے ببل میں رکھ رہے ہیں نا کہ جی اجماع سے ثابت ہے، یعنی تمام لوگ اس بات پہ جمع ہیں، میں نہیں ہوں۔ آپ کہتے ہیں تواتر سے ثابت ہے، ہمیشہ سے پچھلے دور سے ہوتا چلا آیا ہے، تو میرے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تم تواتر کے ساتھ کوئی گناہ کرو، تواتر سے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اولاد بنائی ہے، اسپیشلی عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا ہے۔ none of my business, none of my matter۔ اگر آپ نے، لوگوں نے، دنیا نے، کسی نے بھی اللہ کی اولاد بنائی ہے اور تواتر سے چل رہا ہے،
اور چاہے آج کے مسلمان مولوی کوئی بات کو تواتر سے لے آئیں، وہ میرے لیے قرآن کے خلاف ہے، تو مجھے کسی کی تائید کی اور فتوے کی ضرورت اللہ کی رحمت سے نہیں پڑتی ہے، کیونکہ میں اکیلی پیدا ہوئی ہوں، میں آزاد پیدا ہوئی ہوں، مجھے اکیلے جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کانسیپٹ مجھے دیا ہے کہ تم فردن فردن ہمارے پاس آؤ گے، 1-to-1 اپوائنٹمنٹ ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، 1-to-1، کوئی بھی میرے ساتھ نہیں ہوگا، ایون میرا نبی بھی میرے ساتھ نہیں ہوگا، میری الہامی کتاب ہوگی اللہ کے سامنے، میرے زمانے کا الہامی کتاب، میرا اعمال نامہ، میں اور میرے اللہ، اور پھر حساب کتاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو رکھے، ہمارے بچوں کو سرخرو رکھے، کیونکہ ایک بات، ہمارے والدین کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے چاہنے والوں کو، ہم جنہیں چاہتے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نیک بنائے، لیکن یہ صرف دعا ہے، انسان کی حالت اللہ نہیں بدلتے جب تک کہ وہ اپنی حالت کو خود نہیں بدلتا۔ تو بظاہر آپ کو آیت نمبر 60 سورہ اعراف بہت ہی معمولی لگے گی، کہ لوگوں نے کہا کہ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، نوح علیہ السلام کے لیے کہا کہ ہم تو آپ کو کھلا گمراہ انسان دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پتا چلا نوح علیہ السلام کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ دیکھ لیجیے، انہوں نے کوئی سب کی باتوں میں آ کے رونا دھونا نہیں شروع کر دیا کہ سب مجھے برا سمجھتے ہیں، مجھے کوئی اچھا نہیں سمجھتا ہے، میں کدھر جاؤں، یا ان کے والدین نے ان کو بتایا کہ بیٹا حکمت یہ ہے کہ جو لوگ خوش ہیں تو اللہ بھی خوش ہے۔ یہ سب فضول باتیں نہ کیا کریں، یہ ساری فضول باتیں اپنے پاس رکھیں۔ آپ کے پاس آپ کی قرآن کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ اتر کے آنے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب دے دی ہے۔ اب آپ کو دنیا برا بولتی ہے، آپ کے چاہنے والے آپ کو برا بولتے ہیں، آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے، اور کیا اتنا ایمان نہیں ہے کہ آپ کے نیک اعمال پر لوگ آپ کے دوست بن جائیں گے؟ اول تو آپ کو کہنا ہے کوئی میرے ساتھ دوستی نہ بھی کرے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، حسبی اللہ۔ آپ کیا سوچ کے کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات اگر مجھ سے راضی ہے تو میں عرش عظیم کے مالک کا اگر فیوریٹ ہوں تو مجھے کس چیز کی پرواہ؟ لیکن ہم سب ایک انسان ہیں، ہمیں رشتے ناطے چاہیے ہوتے ہیں، لیکن رشتے ناتوں سے اتنا پیار کسی صورت جائز نہیں ہے کہ آپ اللہ کے معاملے کو پیچھے پسے پش ڈال دیں۔ یہ تو بہت بڑی بے وقوفی ہوگی، اور نوح علیہ السلام کی بیوی تک ان کی باتوں پر امپریس نہیں ہوئی اور ایمان نہیں لائی۔ ایون نوح علیہ السلام کا بیٹا، وہ تک نوح علیہ السلام کی باتوں کا حامی نہیں تھا۔ تو کیا نوح علیہ السلام بیک آؤٹ ہو گئے، گیو اپ کر گئے؟ نو، نیور، انشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ ہمارے آس پاس ہمارے ساتھی، ہمارے بچے، ہمارے اسپاؤس، ہم سب مل کر ایک گریٹ انسٹیٹیوٹ، یعنی یہ جو قرآن ایک انسٹیٹیوٹ ہے، اس انسٹیٹیوٹ میں ہم اس کو آباد کریں، جو کہ ہم نے پچھلی آیت پڑھی تھی کہ ناقص درخت ناقص ہی اگائے گی، ناقص زمین گندا ہی اگائے گی، اور اچھی زمین اچھا نکالے گی۔ کیا آپ کو اس بات پر ایمان نہیں ہے کہ آپ کی ٹریننگ، آپ کی اچھی باتیں، آپ کا وقت دینا، آپ کا قرآن کی عزت کرنا، ضرور آفٹر افیکٹس آئیں گے؟ اور لیٹ سپوز 1% یا 0.9% آپ کو کامیابی نہیں ملتی ہے دنیا میں، تو ہم سب تو قیامت کے حامی ہیں۔ تو فی ضلال مبین، یہ میرے لیے اتنا بڑا الفاظ تھا کہ مجھے ایک عقل آ گئی کہ نوح علیہ السلام کو بھی اپنے زمانے میں لوگ کہتے تھے کھلم کھلا گمراہ، کھلم کھلا گمراہ انسان ہے۔ کیوں کہتے ہوں گے؟ کیونکہ وہ باپ داداؤں کے خلاف جا رہے ہیں، وہ علماء کے خلاف جا رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ کیا اسی شخص کو عقل آ گئی؟ اس سے پتہ چلا میجورٹی پر لوگ غلط دین ایکسیپٹ کر کے چلتے ہیں، اور آپ کا کانفیڈنس لیول اتنا ہونا چاہیے کہ اگر جو غلط ہے تو غلط ہے، میں اس کا ساتھی نہیں ہوں۔ آج کل تو ٹی وی پر بھی ایسے ہی پروگرامز دکھاتے ہیں، اگر جو اچھے ہوں اور دیکھنے کے قابل ہوں، کہ آپ دیکھ لیں جو حق پر جمع ہوتا ہے اس کا کوئی دین سے بھی تقاضا نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایتھیکلی پوائنٹ ہے کہ جو غلط ہے سو غلط ہے، اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، ایسی گندی زندگی ہم نہیں جی سکتے۔ تو پھر یہ تو ہمارے اللہ کا معاملہ ہے، اس میں کوئی ایکسپیکٹ نہ کرے کہ ہم کمپرومائز کریں گے۔
تو آپ دیکھ لیں کہ نوح علیہ السلام کو تمام لوگوں میں کہا گیا کہ یہ بالکل غلط جا رہے ہیں. اس پر اب نوح علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے بہت ڈیسنٹ وے میں، کوئی رونا دھونا نہیں لگایا، اور انہوں نے کہا یا قومی، اے میری قوم، لیس بی ضلالہ، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے. آپ اگر گمراہ، دلال، اس کو اگر آپ ذرا سا فوکس کریں کہ راہ ہے لیکن گم ہو چکی ہے. اب تم نے راہ کو دیکھا ہی نہیں، تم لوکیشن ڈال ہی نہیں رہے ہو، تم اپنا میپ کھول ہی نہیں رہے ہو، تم صرف سنی سنائی باتوں کو سن کر کہہ رہے ہو یہ غلط ہے، اور میں میپ کو فالو کر رہی ہوں، اور اگر لوکیشن کو پوری طرح سے میں فالو کر رہی ہوں، میری نگاہیں، میرا کان پوری طرح سے کانسنٹریٹ کر رہا ہے، اور تم اپنی اپنی چلا رہے ہو کہ تم غلط جا رہی ہو، تم غلط بول رہی ہو، تم غلط سڑک پر ہو، تو ایسا ڈرائیور کیا کرے گا؟ ایسا ڈرائیور چپ رہے گا. کیونکہ یہ ٹریلر ہم اپنے بوڑھے والدین سے دیکھتے ہیں کہ جب بوڑھے والدین ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور فضول بول رہے ہوتے ہیں، بیٹا تم غلط جا رہی ہو، یہ یہاں نہیں تھا، یہ الٹے ہاتھ پہ تھا، یہ الٹے ہاتھ پہ نہیں تھا، یہ سیدھے ہاتھ پہ تھا، بیٹا تو کہاں آ گئی ہے. ہم کہتے ہیں اچھا اچھا اچھا، ہم برداشت کرتے ہیں کہ بھائی ان کو تو اب آئیڈیا نہیں ہے، بیٹا تم غلط جا رہی ہو. ہم کہتے ہیں ہم پوری طرح سے لوکیشن کو فالو کر رہے ہیں، اور میں جا چکی ہوں 36 بار اس جگہ. ایسا آپ کو ماسٹر مائنڈ ہونا چاہیے قرآن کے لیے کہ میں نے 36 بار اس قرآن کو پڑھا ہوا ہے، قرآن کے خلاف تم جا رہے ہو، میں تمہاری بات کیسے مان سکتی ہوں؟ نہیں ہو سکتا. تو کبھی کبھار ہمیں چپ بھی رہنا ہوتا ہے، کبھی کبھار ہمیں بولنا بھی ہوتا ہے، لیکن ہم کو بہت ہی فرم رہنا پڑے گا. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم نے اپنے والدین سے یہ قرآن کو بار بار سنا ہوگا، ہم نے خود اس کے لیے روز 10-15 منٹ نکالنے ہوں گے، پھر یہ کانفیڈنس لیول آتا ہے. جیسے آپ کو کوئی پکانے میں کتنا بھی الجھا دے، آپ کو پتا ہے آپ کے گھر والوں کا ٹیسٹ کیا ہے اور آپ کو اسے کیسے پکانا ہے، کہے گا نہیں ایسے نہیں ایسے، آپ سب کو ہاں ہاں کرو گے، لیکن آپ کرو گے وہی جو آپ کی لرننگ. اور ان ٹیکسٹ یہ قرآن تو باقاعدہ ان ریٹن ہے، حتمی ایویڈنس آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے دیکھو اللہ کا واسطہ، یہ عورتیں جو بہت زیادہ معصوم بنتی ہیں نا، یہ نہ بنا کریں اور ذرا اسٹرانگ رہیں، کیونکہ آپ کسی کو نہیں سدھار سکتے الا آپ اپنی پرسنالٹی بس دکھا سکتے ہو کہ میں کون ہوں. آپ کو کسی کو سدھارنے کا آرڈر نہیں دیا گیا، آپ کو اپنا آپ دکھانے کا آرڈر دیا گیا ہے کہ میری پرسنالٹی کیا ہے. تو دیکھیں نوح علیہ السلام کو لوگوں نے گمراہ کہا، انہوں نے قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا لیسا بی ضلالہ، مجھ کو کوئی گمراہی نہیں ہے، ولاکنی، میں لیکن میسج لایا ہوں رب العالمین کی طرف سے. دیٹس اٹ. انہوں نے کہا بھائی کتاب کھولو اور پڑھو. پھر انہوں نے اور بھی آگے کہا ابلغکم رسالاتی ربی. انہوں نے یہ نہیں کہا میں ایسے بال بناتا ہوں، میں ایسے چپل پہنتا ہوں، میں ایسے اوپر چڑھتا ہوں تو یہ پڑھتا ہوں، میں نیچے اترتا ہوں تو یہ پڑھتا ہوں، اور میں سیدھے ہاتھ پہ کروٹ لے کر سوتا ہوں، اور میں 3 گھونٹ میں پانی پیتا ہوں، اور مسواک کو ایسے پکڑنا چاہیے. انہوں نے یہ سب نہیں بتایا. انہوں نے کہا ابلغکم رسالاتی ربی، میری ڈیوٹی ہے کہ میں پہنچاؤں گا پیغامات ربی، میرے رب کے پیغامات پہنچاؤں گا. اور وَأَنصَحُ لَكُمْ، تم جو سمجھ رہے ہو کہ میں ضلال مبین ہوں، کھلم کھلا علماء کے خلاف جا رہا ہوں، وَأَنصَحُ لَكُمْ، میں نصیحت، میں تم لوگوں کا خیر خواہ ہوں. اور جو موسٹ امپورٹنٹ ورڈس آ رہی ہے، موسٹ امپورٹنٹ بات آ رہی ہے، وہ یہ ہے وَأَعْلَمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں علم حاصل کر چکا ہوں، میں نے الہامی کتاب کو پڑھا ہے، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم لوگ علم حاصل نہیں کر رہے ہو. اس پر ہمارے لوگوں نے بڑا غلط ترجمہ دیا ہے. اس پر میں ان کے ترجمے سے اگری نہیں ہوں. انہوں نے لکھ دیا ہے سیدھا کہ میں وہ جانتا ہوں باتیں جو تم نہیں جانتے. یہ پیر صاحب والا اسٹائل نہیں بولا ہے نبیوں نے کہ مجھ پہ کشف ہوتا ہے، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یہ وہ والا انداز نہیں ہے. انہوں نے کہا میں علم حاصل کرتا ہوں جو آپ نہیں کر رہے ہو. یہ وہ ایک بچہ ڈاکٹر ہوتا ہے،
اس کی ماں کہتی ہے نہیں بیٹا، ڈاکٹر کہتے ہیں پپیتا کھا سکتے ہیں، جامن کھا سکتے ہیں، فلاں کھا سکتے ہیں، ڈھماکا کھا سکتے ہیں۔ بچہ کہتا ہے امی یہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے آپ بتا رہی ہیں، میں ڈاکٹر ہوں۔ تو مائیں چپ ہو جاتی ہیں، مائیں آنر فیل کرتی ہیں کہ اچھا میرا بچے نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ جو ہمیں غلط فہمیاں تھی نا کہ جی شوگر پیشنٹ یہ بھی کھا سکتے ہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں، میرا بیٹا کہتا ہے نہیں نہیں یہ نہیں کھا سکتے ہیں۔ تب اس کو بالکل برا نہیں لگتا، کیونکہ اس کا بیٹا ڈاکٹر ہے، اس نے وہ علم حاصل کیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اب یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے جو قرآن سب پہ فرض ہے، تو نبیوں نے کہا کہ ہم نے الہامی کتاب کو سمجھا ہے جو آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے ہو، کیونکہ آپ کے باپ داداؤں کی اتباع سے آپ کو نکلنا پڑ جائے گا۔ یہ ترجمہ اتنا عجیب سا انہوں نے لکھ دیا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نہیں تم جانتے۔ تو جب اب ہم عام لے مین کامن انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اگر علم نہیں دیا اور ایک چھپا ہوا علم نبیوں کو دے دیا تو ہم کیسے مانیں گے؟ ہم اس نبی کو کیسے مانیں گے کہ ایک نبی کے پاس وہ علم چھپا ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کو وسپر کیا ہے جو مجھے نہیں کیا؟ تو ہم کیسے مانیں گے؟ اس لیے پورا قرآن اس بیس پر کھڑا ہوا ہے، مصدقا لما بین یدیہ مصدقا لما معکم۔ تم میری باتوں کو تصدیق کر لو، ٹیلی کر لو، کنفرم کر لو، میچ کر لو۔ تم کو میں کوئی نئی بات نہیں بتا رہا ہوں، صرف معاملہ اور معاشرہ بہت بگڑا ہوا ہے، سدھر جاؤ، یہ بولنے آتے تھے نبی۔ ایون محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی، قرآن ان پر نازل ہوا، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں یا کوئی نئی طرز پہ بات نہیں کر رہا ہوں، معاملہ اور معاشرہ اتنا بگڑا ہوا ہے، میں تمہیں ریمائنڈر دینے آیا ہوں، میں تمہیں ریفریش کرنے آیا ہوں، میں تمہیں پچھلی ہی کتاب سے تمہاری غلطیاں نکالنے آیا ہوں۔ تو یہ بات آپ کو اور مجھ کو سمجھنی ہے کہ اعلم من اللہ ما لا تعلمون کا ترجمہ کیا بنے گا؟ کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ جس کتاب کو تم بھی مانتے ہو لیکن بغیر سمجھے پڑھتے ہو، اپنی صلات میں پڑھتے ہو، میں جان کے پڑھتا ہوں، میں سمجھ کے پڑھتا ہوں، میں نے سمجھا ہے اس لیے میں بڑوں کے خلاف جا رہا ہوں، اس لیے میں غلط بات کو نہیں مانوں گا، اور تم مجھے ضلال مبین بول رہے ہو۔ اس سے ہمیں کیا لیسن ملا؟ یہ سوچئے، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے برین کو کیوں واش کیا ہے، کیوں بتایا ہے کہ اگر تم سنت 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 کرتے ہو کہ تمہیں نبیوں والے کام کرنے ہیں، تو تمہارے پاس علم ہونا چاہیے، کانفیڈنس ہونا چاہیے، اور اللہ اگر تمہارے ساتھ ہیں تو تمہیں اپنے آپ کو اکیلا نہیں سمجھنا ہے۔ اور لائف میں اپ اینڈ ڈاؤنس تو جب نبیوں کے آئے تو آپ کے اور میرے اگر آ رہے ہیں، اول تو اتنے بڑے آتے نہیں کیونکہ وہ بہت بڑی پرسنالٹی تھے، تو ان کو بہت بڑا امتحان دینا تھا۔ میں اور آپ چھوٹے لوگ ہیں، ہمیں چھوٹا امتحان دینا ہے اور ہمیں کوالیفائی ہو کے یہاں سے جانا ہے، جس کے لیے قرآن کا ترجمہ ہمیں ہمارے بچوں کو بتانا پڑے گا، اور وہ بھی بالکل بیسک سٹائل میں بتانا پڑے گا، اور ہمیں اپنے ڈائننگ ٹیبل پر ان سے ڈسکس کرنی پڑے گی روز تھوڑی سی۔ اگر ایک ماں بچے پیدا کر کے ان کو ترجمہ نہیں بتاتی ہے تو وہ ماں خدا نخواستہ قاتلوں میں اٹھے گی، کیونکہ اس نے بچوں کو کے ساتھ بڑی زیادتی کی، اس نے بچوں کو پیدا تو کر دیا، اب اگر صرف دنیا داری کا خیال رکھ رہی ہے یا ان کی پاکی صافی کا خیال رکھ رہی ہے، ان کے منرل واٹر کا خیال رکھ رہی ہے، لیکن ان کو قرآن کا ترجمہ نہیں دیتی ہے، تو ایسے ماں باپ بہت بڑے لوزر ہوں گے۔ جو قرآن کہتا ہے کہ خود تو ڈوبا، اپنے اہل کو بھی لے کے ڈوبا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس بات کو دیکھیں۔ ادھر ہم اینڈ کرتے ہیں، آج ہمارا پھر اینڈ ہو رہا ہے ایک بڑے وظیفے پر، قرآنی وظیفہ، اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پر اور مجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، چاہتے ہیں نا کہ کوئی ایسا وظیفہ مل جائے کہ میں ڈیزرو کروں، میں اللہ کی رحمت کا حقدار ہو جاؤں۔ تو آپ غور سے دیکھیں کہ لوگوں نے ان کو کہا اب عجب تم
انہوں نے لوگوں سے کہا، نوح علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ کیا تمہیں صرف اس بات پر تعجب ہے، تم کو قرآن کھول کر اپنے وقت کی کتاب کھول کر دیکھنا گوارا نہیں، اور صرف تمہیں تعجب اس بات پر ہے کہ آ گیا ہے تمہارے پاس نصیحت نامہ تمہارے رب کی طرف سے؟ کیا صرف تمہیں یہ تعجب ہوا ہے کہ اس شخص کے پاس نصیحت نامہ آ گیا ہے، اور آ گئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسے شخص کے پر جو تم میں سے ہی ہے، اور تاکہ اس کا ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ انذار کرے تم کو، وَلِتَتَّقُوا، اور تم سب کی بھی ڈیوٹی یہ ہے کہ تم سب ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ بڑی پیاری بات ہے یہ، کہ لوگوں کو ایک تو یہ حیرت ہو رہی تھی کہ سارے مولویوں کو عقل نہیں آئی نوح علیہ السلام کے دور میں، اور صرف نوح علیہ السلام کو آ گئی۔ یہ تو آپ سورہ یاسین میں بھی پڑھتے ہیں، تین تین نبی آ گئے لیکن عقل صرف ایک شخص کو آئی۔ تو اس میں تو اب میرے لیے کوئی بڑی حیرت کی بات نہیں ہے۔ ہاں، ہمیں ساری زندگی اپنی اصلاح کرتی رہنا ہے، تکبر میں نہیں رہنا ہے، اپنے آپ ہی کو بس مائی شپ مائی آرڈر والی بات، یا بس میں صحیح ہوں، ہمیں اپنا کریکشن کرتے رہنا ہے۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں کئی لوگ ایک طرف ہوتے ہیں لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کا برین واش کر رہے ہیں کہ تمہیں اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ تم لاکھوں لوگوں کے درمیان اگر وہ غلط جا رہے ہوں تو تمہیں اکیلا ہو کر بھی کوئی مسئلہ نہ ہو، اتنا کانفیڈنس اللہ تعالیٰ نے ہم میں ڈالا ہے۔ تو انہیں تعجب یہ ہوا کہ اس شخص پر کیا نصیحت نامہ اس شخص پر اللہ تعالیٰ نے اتار دیا تاکہ وہ انذار کرے تم کو، اور تاکہ تم بھی پرہیزگار بن جاؤ۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر آپ اور میں رحمت چاہتے ہیں، لعلکم ترحمون کی بات ہو رہی ہے، اس کو تھوڑا سا فوکس کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لعلکم ترحمون۔ اس پر میرا پچھلا درس اگر آپ لوگ سننا چاہیں، میں نے کہا تھا لعلکم کی وجہ سے پتہ چلتا ہے قسمت نہیں لکھی ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کہ لعلکم یہ وہ الفاظ ہے جس سے پتہ چلتا ہے تقدیر نہیں لکھی ہوئی، کہ امید ہے کہ تم پر رحمت ہو جائے، امید ہے، ہو سکتا ہے کہ تم نیک ہو جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی اوپن رکھا ہے آپ کے اور میرے اعمال نامے کو۔ اور یہ اس کی اس وقت کیا بتائی جا رہی ہے کہ تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، تو تم پر بہت پاسبلٹی ہے، بہت چانسز ہیں کہ تم پر اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول کر سکتے ہیں۔ تو یہ بڑا پیارا مجرب قرآنی وظیفہ، اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بھی اس کی عزت کرنے والا بنائے، اور ہم سب کو بس نیک توفیق عطا فرمائے، ہم پروردگار کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔